جی سر، پہلے کلاسز کا ریکارڈنگ کلاس ملے گا کیا؟ ہاں ملے گا، بالکل اس کی PDF بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج الحمدللہ ہم قرآن پاک کا پہلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جو آسان ترین ترجمہ کورس کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے ہم 2 کلاس میں جو اس سے پہلے وہ کورس کا تعارف تھا کہ ہمیں اس کورس میں کیا پڑھنا ہے، کس انداز میں پڑھنا ہے، کورس کو پڑھنے کے بعد میں کتنے فائدے ہمیں حاصل ہوں گے، اور لوگ ترجمہ سیکھنے کے بعد میں کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں، یہ سب ہم 2 پہلی کلاسوں میں کور کر چکے ہیں۔ اب جو اصل ہمارا ترجمے والا حصہ ہے، جو کورس ہے، اس کا یہ پہلا لیسن ہے، اور آج ہم پہلے لیسن کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو پڑھیں گے۔ جی اور اس سلسلے میں چونکہ اگر آپ گہرائی سے دیکھیں گے تو سبق تو ہمارا یہ بھی نہیں ہے، لیکن جی چونکہ حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو پھر اعوذ باللہ کو پڑھا جائے۔ تو اس کو ہم عربی زبان میں بولتے ہیں تعوذ، اس کو تعوذ بولتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو شارٹ میں عربی زبان میں بولتے ہیں تعوذ۔ اور اگر آپ ایسے ہی پوچھیں سوال کے طور پر کہ بسم اللہ کو بھی کیا شارٹ میں کچھ بولتے ہیں، تو ہاں اس کو بھی بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں تسمیہ۔ جی تسمیہ، جیسے اس کو تعوذ بولتے ہیں ایسے ہی اس کو تسمیہ بولتے ہیں بسم اللہ کو۔ یعنی آپ جب اسلامک کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو وہاں پر شارٹ میں لکھا ہوگا کہ اس سے پہلے آپ تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھ لیں، یعنی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اعوذ باللہ مکمل اور بسم اللہ کو مکمل پڑھ لیں۔ یہ لکھا ہوتا ہے کتابوں میں کہ ہر سورت قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ہر سورت سے پہلے تسمیہ پڑھ لیں، یہ تسمیہ لکھا ہوتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا چاہیے قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے ہم سب کو۔ اس لیے ہم پہلے اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے جب اس سورت کو یعنی اس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں یا اس حکم کو پڑھ رہے ہیں، آیت بھی نہیں ہے یہ قرآن پاک کی، تو اس میں جو حصے ہیں وہ ہے، ایک تو یہ ہے اعوذ، دوسرا ہے باللہ، تیسرا من، اور پھر ہے الشیطان اور الرجیم، یعنی کہ 5 ہیں۔ اگر ہم اس میں جو آگے والی جو ہم بہت آگے پڑھیں گے گرامر، اگر اس کو دیکھا جائے تو جیسے کہ ایک لفظ ہوتا ہے، کوئی بھی کسی بھی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے، تو لفظ کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو 3 جگہ تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے اسم، جس کو انگلش میں ناؤن بولتے ہیں، ایک ہوتا ہے فعل جس کو انگلش میں ورب بولتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے حرف جس کو لیٹر بولا جاتا ہے۔ تو اگر ایسا دیکھا جائے تو اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اعوذ یہ تو فعل ہے، اور اللہ یہ اسم ہے، من یہ حرف ہے، یہ با یہ بھی حرف ہے، اور الشیطان اور الرجیم یہ بھی دونوں اسم ہیں۔ یہ گہرائی کی بات تھی آگے کی، انشاءاللہ آگے ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں گے، اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے، میں نے ایسے ہی یہ رکھ دیا ہے۔ ابھی جو ہمیں پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے سامنے ہے اعوذ۔ اعوذ کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔
یہاں ایک نمبر لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں اعوذ صرف ایک ہی بار یوز ہوا ہے، استعمال ہوا ہے۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ اب اس میں مرد بھی داخل ہے، اور یعنی میل فیمیل دونوں اس میں داخل ہیں، مرد عورت۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ اب یہ اعوذ کا اصل ہم روٹ جب دیکھیں گے، روٹ یعنی جسے مادہ کہا جاتا ہے، کہ اس کا اصلی حرف کیا ہے، تو اصلی حرف ہے عین واو ذال۔ اس کو بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ روٹ کیا ہوتا ہے، لیکن اعوذ کا اصل ہے یہ عین واو ذال، اسی سے بنا ہے اعوذ۔ کیسے بنا ہے یہ ہم آگے سیکھیں گے۔ ابھی ہمیں اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں ایک مرتبہ قرآن پاک میں یہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی یہاں ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ یعنی اعوذ باللہ جب ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کی، ہم تلاوت کرنے سے پہلے ہمیں نیکیاں حاصل کرنی ہے، ثواب حاصل کرنا ہے قرآن پاک کو پڑھتے وقت، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں۔ اس کے لیے ہمیں حکم ہوا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھیں، کیونکہ ہر کام سے پہلے اس کام کی حفاظت کا خیال ہونا یہ ضروری ہے، اور یہی اس میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اعوذ باللہ آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم ہے۔ دوسرا اس میں پوائنٹ ہے کہ اللہ کی پناہ میں، یعنی اللہ کی حفاظت میں آنا ہے۔ سب سے بڑا وہی ہے، سب سے بڑا محافظ وہی ہے، اس لیے اللہ کی حفاظت میں ہم آ رہے ہیں۔ تو اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اور اس کے دو پوائنٹ ہیں، ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں، اللہ کی حفاظت میں اس لیے کہ وہ سب سے بڑا محافظ ہے، سب سے زیادہ اچھی حفاظت انسان کی وہی کر سکتا ہے۔ اور یہاں ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہر کام سے پہلے آپ اس کام کے حفاظت کے تعلق سے خیال کریں، تو سیفٹی یہ فرسٹ ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا لفظ ہے ہمارے سامنے باللہ، اللہ کی۔ دیکھیں قرآن پاک میں یہ لفظ 2500 یعنی 2550 مرتبہ استعمال ہوا ہے، باللہ، اللہ کی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی۔ تو اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، اور اللہ کی یہ قرآن پاک میں 2550 مرتبہ استعمال ہوا۔ اس کا مطلب اگر آپ نے اس کو یاد کر لیا کہ باللہ باللہ اللہ کی اللہ کی، تو بہت اتنے سارے یعنی 2550 الفاظ کی میننگ آپ کو قرآن پاک کی یاد ہو گئی۔ تو یہ دو الگ الگ ہیں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا تھا کہ با یہ حرف ہے اور اللہ یہ ناؤن ہے، اسی میں ہے۔ تو با کا مطلب یہاں ہے کی، اور اللہ کا مطلب اللہ۔ تو عربی کے ایک لفظ میں دو یا کبھی تین الفاظ ایک ساتھ بھی جڑ جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں دو لفظ ہے باللہ، اس با کی وجہ سے اللہ کے نیچے یہ زیر ہے، اس کو بھی آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے حروف ہیں جن کی وجہ سے زیر آتا ہے، کیوں آتا ہے، وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے من، من معنی ہوتا ہے سے۔ دیکھیں قرآن پاک میں یہ لفظ کتنی مرتبہ یہ حرف استعمال ہوا ہے، 3215 بار یوز ہوا ہے، سے، 3215 مرتبہ سے۔ من کا مطلب ہے سے۔ تو اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، من سے، من سے۔ اب اس کا ترجمہ اردو میں جانب سے بھی کر دیتے ہیں، من جانب بھی کر دیتے ہیں، تو اس کے اور ترجمے بھی ہوتے ہیں عام طور پر۔ تو من مانے سے ہے، کبھی کبھی جانب سے، کبھی من جانب سے، یہ ترجمہ بھی الگ الگ آیتوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ من بہت مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، 3215 مرتبہ۔ الشیطان، اس پر الف لام لگا ہوا ہے، الف لام سے اس کا ترجمہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہر طرح کا شیطان، شیطان کی ہر جنس، چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، سرکش شیطان، شیطان کی ہر قسم، ابلیس خود
تو ساری جنس اس الف لام کی وجہ سے اس میں معنی آ جاتا ہے، یعنی ہر طرح کا شیطان. تو اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، من سے شیطان، ہر طرح کے شیطان سے، ہر شیطان سے، یہ اس کا معنی ہے. تو الشیطان، یہ الف لام اس میں الگ ہے. الف لام کو بھی ہم آگے پڑھیں گے. الف لام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شمسی ہوتا ہے، ایک قمری ہوتا ہے. اور قمری کو کیسے پڑھا جائے گا، شمسی کو کیسے پڑھا جائے گا، یہ اور گرامر میں بھی ہم دیکھیں گے کہ الف لام کئی طرح کا ہوتا ہے. الف لام تعریف کا ہوتا ہے، الف لام استغراق کا ہوتا ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اس کے بعد دیکھو شیطان، اور اس کی جو جمع ہے یعنی پلورل، شیاطین. شیطان ایک، شیاطین یہ بہت سارے شیطان. اور یہ قرآن پاک میں شیاطین 88 مرتبہ استعمال ہوا ہے، شیاطین. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان، تو شیاطین، شیطان کی جمع شیاطین ہے. اس کے بعد میں ایک لفظ ہے اور رہ گیا ہے، الرجیم. الرجیم یہ الف لام. اب دیکھو یہاں یہ الف لام اس کا معنی ہے باقاعدہ، کیا ہے وہ جو. رجیم مطلب ہوتا ہے مردود، دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا، لعنتی، نکالا ہوا. تو الرجیم کا مطلب ہے مردود، دھتکارا ہوا، نکالا ہوا، پھٹکارا ہوا. اردو والے بہت ایک ہارڈ لفظ استعمال کرتے ہیں، رائے دائے درگار. تو یہ رجیم مردود، دھتکارا ہوا. یہ قرآن پاک میں 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے رجیم کا لفظ. تو اب ترجمہ دیکھیں گے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، شیطان سے. اور شیطان کون سا؟ مردود. وہ شیطان جو مردود ہے اس سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. رجیم کا معنی کیسے یاد رکھیں گے ہم؟ کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں، دور ہے. نہیں، وہ تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اس لیے رجیم کے معنی مردود ہیں. تو آپ ایسا اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. اور رجیم کا جو روٹ لیٹر ہے وہ کیا ہے؟ را جیم میم. جیسے ہم نے اعوذ کا دیکھا تھا کہ عین واو زال، یہ اس کا روٹ لیٹر. اور اسی طریقے سے رجیم کا کیا ہے؟ را جیم میم. عربی زبان کی جو بھی ڈکشنری ہے، اگر آپ رجیم کا معنی تلاش کریں گے تو وہ آپ کو الرجیم سے نہیں ملے گا، آپ کو را جیم میم کے مادے میں اس کو تلاش کرنا ہوگا. اور اعوذ کا اگر آپ کو معنی دیکھنا ہے تو وہ عین واو اور زال کے مادے میں آپ کو تلاش کرنا ہوگا. سر آؤزو کا جو الف ہے پہلا، اس کو روٹ لیٹر نہیں کہیں گے؟ نہیں، وہ روٹ لیٹر ہے ہی نہیں. وہ تو ابھی ہم آگے چل کے پڑھیں گے. یعنی مضارع آپ نے پوچھ لیا ہے، مضارع آتا ہے، یعنی فعل کی یہ الگ الگ قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر. تو اس مضارع کے بنانے کا یہ قاعدہ ہے جس میں یہ حمزہ شروع میں لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے 3 ہوتے ہیں. اتینا ہوتا ہے، یعنی کبھی الف لگتا ہے، کبھی تا، کبھی یا، کبھی نون. تو یہ ہے. تو اس کے بعد میں ہم اعوذ باللہ سے کچھ جو سبق ہیں ان کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں. شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے. یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اب تک کروڑوں انسانوں کو بھٹکانے کا اس کے پاس تجربہ ہے. اس نے جنت میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھٹکایا. ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے. مزید یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا ہے کہ وہ ہم پر دائیں بائیں اوپر نیچے گویا ہر طرف سے حملہ کرتا رہے گا. یہ شیطان ہے. آپ سے کوئی پوچھے کہ شیطان کون ہے تو آپ 2 لفظوں میں کہیں گے شیطان سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے. یہ وہ دشمن ہے جس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو
اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس کے پاس بھٹکانے کا تجربہ ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے بھٹکایا، اور ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ جب وہ بھٹک گئے تو ہم کو بھی قدم قدم پر، بات بات پر، ہر بات کو بولنے سے پہلے، ہر کام کو کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی پناہ میں اس سے آ جانا چاہیے، ورنہ وہ ہمیں بھی بھٹکا دے گا۔ اور یہ کہ اس نے اللہ رب العالمین سے اس کام کو کرنے کے لیے وعدہ بھی کیا ہے کہ میں انسان کو بھٹکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، ہر طریقے سے انسان پر میں حملہ کروں گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، دائیں سے بائیں سے اوپر نیچے سے۔ اس کو بھی انشاءاللہ ہم 4-5 سبق کے بعد میں ہی اس کو پڑھیں گے، اور اس کا پورا ترجمہ وہاں ہم سیکھیں گے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، وہ ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے، گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، موبائل پر، اکیلے میں، ہم اس سے جنگ کی حالت میں ہیں۔ ہم شیطان کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ اسلام کی دعوت اس کو دے سکتے ہیں، اور اس کا ایک ہی علاج ہے، اور سب سے طاقتور علاج ہے، اور وہ ہم آج کے سبق میں ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر یہ ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس مردود شیطان سے ہم اللہ رب العالمین کی پناہ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ شیطان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور یہ دھتکارا گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ وہ رجیم چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اسی کی طرح ہو جائیں، دھتکارے ہوئے رحمت سے دور ہو جائیں۔ اس کا کام ہم کو جہنم میں لے جانا ہے۔ شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے پہلی چیز اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے، سیفٹی فرسٹ۔ کس طرح؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر۔ کامیاب انسان کی یہ پہلی عادت ہے۔ ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ میں 12 اہم ہیبٹس بھی انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ایسی جیسے کہ یہ پہلی کہ ہر کام سے پہلے ہم اس کی حفاظت کے تعلق سے سوچیں گے، یہی عقل مند انسان کی پہچان ہے۔ ایسے ہی ہم سورۃ الفاتحہ کو جب پڑھیں گے تو اس میں 12 اور انسان کی اچھی عادتیں ہم اس میں انشاءاللہ تلاش کر کے دیکھیں گے۔ سبق ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اب سبق میں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، اس کے لیے آپ تیار رہیں تاکہ آپ صحیح انداز میں جواب دے سکیں۔ اگر آپ نے اچھے انداز میں سبق کو سنا ہے تو پھر آپ ان کا جواب دے پائیں گے آسانی کے ساتھ میں۔ پہلا سوال ہے آپ کے سامنے، اعوذ۔ اعوذ کا ترجمہ کرنا ہے۔ اے ہم پناہ میں آتے ہیں، بی میں پناہ میں آتا ہوں، سی وہ پناہ میں آتا ہے، ڈی میں پناہ مانگوں گا۔ اے ہوگا۔ اے کا مطلب، اے میں لکھا ہے ہم پناہ میں آتے ہیں، اور بی میں لکھا ہے میں پناہ میں آتا ہوں۔ کون سا آپشن چنا ہے آپ نے؟ اے چنا ہے میں نے۔ دیکھیں آپ، بی اس کا آپشن ہے، میں پناہ میں آتا ہوں، یعنی اس میں ہم کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ اچھا۔ ہاں، آپ نے پیچھے بھی آپ دیکھیں گے یہاں میں پناہ میں آتا ہوں، اچھا۔ یا میں پناہ مانگوں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہی ہے، میں پناہ میں آتا ہوں۔ اگلا سوال ہے ہمارے سامنے، اس کا ترجمہ کرنا ہے الرجیم۔ میں پناہ میں آتا ہوں، بی شیطان، سی دھتکارا ہوا، ڈی اکیلا۔ سی دھتکارا ہوا، یہ آپ نے آپشن چنا ہے۔ دیکھیں دھتکارا ہوا، ماشاءاللہ یہی آپ کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے من کا معنی کیا ہے؟ اے طرف، بی پر، سی سے، اور ڈی پاس۔ سی۔ آپ نے سی آپشن چنا ہے، الحمدللہ یہ صحیح ہے۔ اگلا ایک سوال ہے اعوذ باللہ سے متعلق عادت کی نشاندہی کریں۔ کون سی عادت اعوذ باللہ سے ہم نے سیکھی تھی؟ اے شکر گزاری، بی اپنی حفاظت کا خیال، سی حفاظت، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ بی یعنی اپنی حفاظت کا خیال۔ جی۔ حفاظت بھی ہے اگر ایک لفظ میں کہیں، اور وہ بھی اپنی حفاظت کا خیال، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کون سی عادت؟ یعنی حفاظت والی۔ تو سی آپشن ہم نے رکھا ہے یہاں پہ، لیکن بی آپشن بھی ٹھیک ہے۔ اگلا ایک اور سوال ہے ہمارے سامنے کہ ہمارا بدترین دشمن کون ہے؟ نمبر 1 اے
دنیا، بی شیطان، سی ہمارا نفس، ڈی کافر لوگ. ہمارا بدترین دشمن کون ہے؟ شیطان. شیطان یعنی بی. جی. جی صحیح جواب ہے آپ کا. تو یہ ہمارے سوال و جواب کا بھی الحمدللہ سیشن مکمل ہوا. اور اب یہاں پر یہ ہے کہ ہر آیت یا ذکر کو ہم اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اسی طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے. اب ہم تھوڑا سا ایک یعنی اس سبق کے بعد میں ایک بریک ہے، یعنی ہم کل پڑھیں گے، اور کل ہم کچھ گرامر کا حصہ پڑھیں گے. یہ ہم نے اعوذ یعنی بیچ بیچ میں ہم دعائیں پڑھیں گے، بیچ بیچ میں اور چیزیں پڑھیں گے. کبھی ایک سبق میں ہم دعائیں اور گرامر کا حصہ پڑھ لیں گے. اس طرح سے انشاءاللہ کل سے اصل کورس کا جو پہلا سبق ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا. اس سے پہلے ہم قرآن پاک کے آداب، قرآن پاک کا یہ جو کورس ہے اس کا خلاصہ، اور قرآن پاک کے تعلق سے جو ضروری چیزیں تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی. تو یہ تیسرا جو سبق ہے الحمدللہ یہ بھی ہمارا مکمل ہوا. سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جی سر، پہلے کلاسز کا ریکارڈنگ کلاس ملے گا کیا؟ ہاں ملے گا بالکل، اس کی PDF بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ. جی جی شکریہ سر. جی اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی سر، اگر یہ اردو میں نہ ہو کے انگلش میں یا ایسے مطلب رومان میں ہو تو تھوڑا بہتر ہوگا. اس کو PDF میں انشاءاللہ کریں گے. جی جی شکریہ، ہاں تب ہم نوٹ کر سکیں گے ایزیلی مطلب. جی جی بالکل بالکل بالکل. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.